بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے حج 2024 کے حوالے سے نہایت اہم معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے حج کی درخواستیں بینکوں کے ذریعے دی جاتی تھیں اور پھر قرعہ اندازی کا انتظار کیا جاتا تھا، اور بینک میں درخواست جمع کرواتے وقت ساتھ ہی آپ کو یک مشت پیسے جمع کروانے ہوتے تھے۔ مثلاً اگر ایک گروپ کے 10 افراد نے اکٹھے جانا ہو تو کم از کم 1 کروڑ سے زائد رقم آپ کو بینک میں پہنچانی ہوتی تھی، جس کے لیے عام طور پر تمام افراد بینک میں آتے تھے۔ لیکن اب آن لائن ایپلیکیشن حج 2024 کے لیے وزارت مذہبی امور نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آن لائن درخواستوں کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ایپ متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے آپ گھر میں بیٹھے، یا اگر آپ خود نہ کر سکتے ہوں تو آپ کے گھر کا کوئی فرد جو موبائل ایپ کو جانتا ہو وہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو نزدیکی کمپیوٹر آپریٹر سے بھی آپ آن لائن گھر بیٹھے مگر اپنے موبائل سے حج کے لیے ایپلیکیشن جمع کروانے کا آپ کو ایک سہولت وزارت مذہبی امور کی طرف سے ملنے جا رہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو، اگر آپ کے پاس کوئی بھی فون ہے، سمارٹ فون ہے، تو اس سے آپ کو گوگل پلے اسٹور سے حج ایپلیکیشن کے نام سے ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، اور اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو پھر آپ کو پلے اسٹور سے، ایپل پلے اسٹور سے آپ کو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ یہ انفارمیشن چند دن کے بعد آپ کو جیسے ہی کابینہ حج پالیسی کی منظوری دے گی، جو بہت جلد ہونے جا رہی ہے، آپ کو ٹی وی، فیس بک، اخبار، ہر ذریعے سے وزارت مذہبی امور سے یہ انفارمیشن ملے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ سرکاری حج یا پرائیویٹ حج کے لیے آپ کو جب آن لائن ایپلیکیشن دینی ہے تو اس کے لیے ایک اور سہولت رکھی گئی ہے کہ آپ اپنی ایپلیکیشن کسی بھی ملک سے، اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں اور آپ پاکستانی شہری ہیں تو وہاں سے بھی بیٹھ کر آپ اپنے موبائل سے ایپلیکیشن حج کی اپلائی کر سکتے ہیں۔ حج پالیسی 2024 میں ایک بات پہ خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے کہ بیرون ملک رہنے والے افراد اگر خود حج کے لیے اپلائی کریں گے یا پاکستان میں اپنے کسی رہنے والے یا بیرون ملک کسی رہنے والے پاکستانی کو اسپانسرشپ کریں گے، ڈالر کے ذریعے پے کریں گے حج کے حوالے سے پیمنٹ، تو وہ قرعہ اندازی کے بغیر ہی منظور کر لی جائے گی۔ لیکن جو لوگ روپے یعنی پاکستانی کرنسی میں اپلائی کریں گے، ان کو قرعہ اندازی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، اور اس سال 1,79,210 افراد حج پر جائیں گے، اور یقیناً ہر شخص خواہش رکھتا ہے، اور جو لوگ ایپلیکیشن دینے جا رہے ہیں ان سے ہم 2-3 باتیں اور میں آپ سے واضح کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ حج 2024 پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے پاسپورٹ کی ویلڈ ڈیٹ اور اپنے شناختی کارڈ کی ویلڈ ڈیٹ جو نومبر 2024 تک ہو، ابھی جائزہ لے لیں، کیونکہ پاسپورٹ آفس میں آج کل وہ پیپر جو لیمینیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے پاسپورٹ بہت لیٹ آ رہے ہیں۔
آج ہی اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تو فوری طور پر پاسپورٹ آفس میں جا کر اپلائی کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنا شناختی کارڈ، مکمل نام، جب آپ نے اپلیکیشن سٹارٹ ہوں گی وہ نام جو آپ کا شناختی کارڈ پر ہے اور وہ نام جو آپ کا پاسپورٹ پر ہے، یقیناً ایک ہی نام ہوگا، اس کو مکمل طور پر اس اپلیکیشن فارم میں لکھنا ہے اور وہاں پر جو آپ کے ریکارڈ میں ڈیٹ آف برتھ ہے اس کا اندراج کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے والد کا نام، اور اگر خواتین ہیں تو ان کے خاوند کا نام اگر شادی شدہ خواتین ہیں۔ یہ سب آپ کے پاس ریکارڈ مکمل ہوگا تو آپ کو ان تمام پیپرز کو سکین کر کے بھی ساتھ لگانا ہوگا۔ یہ آپشن جس وقت ایپ ان قریب متعارف ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ اب اگر آپ انفرادی طور پر اپلیکیشن دے رہے ہیں تو پھر آپ اس پلے اسٹور سے حج کی آن لائن اپلیکیشن دینے کے بعد، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ نے وہ ایپ اپلوڈ کی ہوگی تو آپ کے موبائل میں یہ آپشن پھر آئے گی۔ اس میں آپ کو انفرادی طور پر درخواست دینے کی بھی سہولت ہوگی اور اجتماعی طور پر، یعنی جب خاندان کے کچھ افراد یا علاقے کے کچھ افراد مل کر درخواست دیتے ہیں تو وہ اپنا ڈیٹا مکمل کریں۔ اس کے ساتھ وہاں پر بہت ساری آپشنز ہوں گی اور ان میں ایک آپشن جس کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں کہ معذور افراد کی تفصیل اور ان کی معذوری کی نوعیت، کیونکہ جب آپ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ آپ کے قافلے میں یا انفرادی طور پر کوئی شخص کسی بھی معذوری کا شکار ہے تو پھر ان کو ایئرپورٹ پر وہیل چیئر ملنے کے حوالے سے اور ہوٹلز میں رسائی تک مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جب ہم اپلیکیشن میں اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے تو مکتب میں بھی ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب کے سال یہ ہونے جا رہا ہے کہ پہلے آپ اپلیکیشن دیں گے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی 1000-2000 روپے فیس ہوگی، اور جب قرعہ اندازی میں آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، یعنی رزلٹ آنے کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر اس کی ڈیٹیل مل جائے گی اور پھر آپ کو متعلقہ بینک میں جا کر وہ پیمنٹ جمع کروانی ہوگی، اور وہ پیمنٹ آن لائن جمع کروانے کی بھی یقیناً آپشن موجود ہوگی۔ اس کے بعد یہ ایپ یہاں تک نہیں بلکہ اس کے بعد اسی فون نمبر، اسی جی میل اکاؤنٹ جو آپ پرووائڈ کریں گے اس پر آپ کو باقاعدہ طور پر آپ کا قرعہ اندازی کا رزلٹ، اس کے بعد آپ کا ویزا، آپ کی ٹکٹ کی تفصیلات، آپ کی فلائٹ، مرکز، ڈیٹ، تمام چیزیں، یعنی آپ کا ایک مکمل رابطہ وزارت مذہبی امور کے ساتھ اس ایپ کے ذریعے شروع ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو آن لائن جو سہولت میسر ہونے جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ موبائل فون کے استعمال کے حوالے سے پریکٹس کریں۔ انسان زندگی کی کسی بھی سٹیج پر سیکھ سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر ایک جذبہ ہو۔ اگر آپ حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ جو لوگ حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہ موقع ضرور ملے اور وہ جو خواہش مند ہیں ان تک ہم معلومات آسانی سے پہنچا سکیں۔ حج 2024 میں حج پالیسی جلد کابینہ سے منظور ہونے والی ہے۔ کابینہ سے حج پالیسی کی منظوری کا انتظار نہ کریں، اپنے ڈاکومنٹس کو مکمل کریں۔